بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خفا اور ابہام کے لحاظ سے لفظ کی قسمیں، یعنی لفظ کا اپنے معنی کے اعتبار سے مخفی ہونا، اس کے معنی کا معلوم نہ ہونا، اس اعتبار سے بھی لفظ کی چار قسمیں ہیں: خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ۔ اور یہ قسمیں جو ہے ان قسموں کے مقابلے میں ہیں جو قسمیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں، یعنی ظاہر، نص، مفسر اور محکم۔ ظاہر، نص، مفسر اور محکم ان قسموں میں یہ تھا کہ لفظ کا معنی زیادہ واضح ہو۔ محکم کا معنی بہت زیادہ واضح ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی تعویل کی یا منسوخ ہونے کا امکان نہیں ہوتا۔ مفسر، اس میں تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی، اتنا اس کا معنی واضح ہوتا ہے کہ اس کی مزید تفسیر ممکن نہیں ہوتی۔ اسی طرح نص کا معنی بھی واضح ہوتا ہے کہ اس مقصد کے لیے کلام لایا جاتا ہے، اور ظاہر کہتے ہیں جو ظاہری معنی سے مراد سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو نص، ظاہر، مفسر اور محکم میں معنی واضح ہوتا ہے، معنی کے واضح ہونے کے اعتبار سے لفظ کی چار قسمیں ہیں۔ اور یہ چار قسمیں جو ابھی ہم پڑھیں گے، یہ لفظ معنی کے مخفی ہونے کے اعتبار سے لفظ کی چار قسمیں ہیں کہ بعض اوقات لفظ کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، مخفی ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے لفظ کی چار قسمیں ہیں۔ تو پہلی قسم ہے خفی۔ خفی وہ لفظ ہے جس کا لغوی معنی تو ظاہر ہو، لیکن اس لفظ کے بعض افراد ایسے ہیں کہ جس پر اس لفظ کا معنی صادق نہیں آتا، پورا نہیں بیٹھتا۔ یعنی اس لفظ کا اپنا لغوی معنی ظاہر ہے، لیکن اس لفظ کے بعض افراد ایسے ہیں کہ ان پر وہ معنی صادق نہیں آتا، غور و فکر کرنا پڑتا ہے کہ ان پر اس لفظ کا جو معنی ہے، یہ معنی ان افراد پر پورا صادق آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو غور و فکر کرنے کے بعد جن پر وہ معنی صادق آتا ہے، یا وہ بعض افراد میں وہ معنی بہت زیادہ پایا جاتا ہے، تو ان کے لیے وہی حکم ہوگا خفی والا، لیکن جن افراد میں وہ معنی کم پایا جائے تو ان کا وہ حکم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر سورہ مائدہ آیت نمبر 38، رب العالمین فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ۔ جو شخص چوری کرے، اسی طرح جو عورت چوری کرے، تو ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سزا ہے۔ اب اس آیت میں فرمایا کہ چور اور اسی طرح چوری کرنے والی عورت، ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس معنی کے لحاظ سے ان کا لغوی معنی تو ظاہر ہے کہ چور چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب چور کس کو کہتے ہیں؟ چور اس شخص کو کہتے ہیں کہ مال محفوظ کسی شخص نے کہیں پر رکھا ہو اپنا مال، اور وہ شخص وہاں جا کر اس کو اٹھا لے، چوری کر لے چپکے سے، اس کو چوری کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے اپنا مال اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، کسی الماری میں یا کسی تجوڑی میں، اور کوئی دوسرا شخص چور جا کر اس الماری سے یا اس تجوڑی سے وہ مال اٹھا لے اور لے جائے چپکے سے، تو اس کو چور کہتے ہیں۔ اب جس نے اس طرح چوری کی، مال محفوظ چرایا، تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب دو افراد اور ہیں اسی چور کے، ایک کو جیب کترا کہتے ہیں، جو لوگوں کی جیبیں کاٹتا ہے۔ بازاروں میں آگے پیچھے بعض لوگ ہوتے ہیں جو جیب کاٹتے ہیں، اس کو جیب کترا کہتے ہیں۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو کفن چور ہوتے ہیں، جو قبرستان میں کوئی نیا مردہ اگر دفن کیا جائے تو رات کو آ کر قبر کھود کر اس کا کفن چرا لیتے ہیں، اس کو کفن چور کہتے ہیں۔ اب یہ دونوں بھی چور ہیں، جیب کترا بھی چور ہے اور کفن چور جو ہے اس کو بھی چور کہتے ہیں۔ لیکن اب یہ حکم ان دونوں کے لیے بھی ہوگا کہ نہیں، یعنی ان دونوں کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا یا نہیں کاٹا جائے گا، تو دیکھنا پڑے گا، غور و فکر کرنی پڑے گی
کہ جو کترے میں چوری والا معنی صادق آتا ہے یا چور سے زیادہ پایا جاتا ہے اس میں یہ معنی یا نہیں. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ چور تو اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کسی شخص کا مال چرائے، اس نے کسی جگہ پر رکھا ہو اور وہ شخص خود موجود بھی نہ ہو، اس کی عدم موجودگی میں وہ مال چرائے تو وہ چور ہے، تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. لیکن جیب کترا جو ہوتا ہے وہ تو انسان موجود ہوتا ہے اور جیب مال اس کے پاس ہوتا ہے، اس کے جیب میں ہوتا ہے، تو اس کے موجود ہوتے ہوئے اس کے مال کو چرا لیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چور سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اس میں چوری والا معنی چور سے زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ چور تو انسان کی مالک کی عدم موجودگی میں مال چراتا ہے، لیکن یہ مالک کی موجودگی میں اس کا مال کیا کر لیتا ہے؟ چرا لیتا ہے. تو لہٰذا جب چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے جو عدم موجودگی میں، مالک کی عدم موجودگی میں مال چراتا ہے، جب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو جو مالک کی موجودگی میں مال چراتا ہے تو یہ تو اس سے زیادہ خطرناک ہے. اس میں چوری والا معنی اس سے زیادہ پایا جاتا ہے، یعنی یہ چور سے زیادہ اس میں صلاحیت ہے چوری کرنے کی کہ مالک کی موجودگی میں مال چرا لیتا ہے. تو لہٰذا جب اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو جیب کترے میں چوری والا معنی تو چور سے زیادہ پایا جاتا ہے، تو لہٰذا اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا. لیکن جو کفن چور ہے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس لیے کہ کفن چور قبرستان میں جاتا ہے اور قبر کھود کر مردے سے کفن نکال کے کفن چرا لیتا ہے. اب قبرستان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا جو اس کو چوری سے منع کرے، یا قبرستان کی کوئی چار دیواری بھی نہیں ہوتی، کوئی گیٹ بھی نہیں ہوتا جس کو تالا لگا ہو، اسی طرح کوئی الماری بھی نہیں ہوتی جس میں وہ مال یا کفن جو ہے وہ لاک کر کے رکھا ہوتا ہے. تو وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو کفن چرانے سے اس کو روکے. اسی طرح مردہ جو ہے وہ بھی کفن چرانے سے اس کو روک نہیں سکتا، کیونکہ اب وہ جمادات میں ہے، اب اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہاتھ پیر وہ ہلا سکے، اب مردہ ہے وہ. تو اس لیے کفن چور میں چوری والا معنی کم پایا جاتا ہے، اس لیے کہ نہ وہ مال محفوظ نہیں ہے. کفن مال محفوظ نہیں ہے، ایک کھلا قبرستان ہے، وہاں پر قبر کے اندر کفن موجود ہے، تو وہ کوئی محفوظ نہیں ہے، اس کو کوئی بھی شخص آرام سے چرا سکتا ہے، لے سکتا ہے. لیکن چور اس کو کہتے ہیں جو مال محفوظ چرائے، کسی نے گھر میں رکھا ہو، اب گھر کی چار دیواری، گیٹ بند ہوتا ہے، تالا لگا ہوتا ہے، اسی طرح الماری کے اندر موجود ہوتا ہے، تو یہ مال محفوظ ہے، اس شخص نے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. اور بہت سے موانع اور روکنے والی چیزیں موجود ہے، گھر کی چار دیواری ہے، پھر گھر کے اندر جو لوگ موجود ہوتے ہیں، اسی طرح گھر کے اندر الماری میں جو تالا لگا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں اس نے اس لیے رکھی ہے تاکہ وہ چوری سے رک جائے ان چیزوں کی وجہ سے. لیکن کفن چور جو ہے اس میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو اس کو کفن چوری کرنے سے روک سکے، اس لیے اس میں چوری والا معنی کم پایا جاتا ہے، کیونکہ کفن جو ہے وہ مال محفوظ نہیں ہے. تو جب کفن مال محفوظ نہیں ہے تو کفن چرانے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. تو لہٰذا خلاصہ یہ ہوا کہ خفی وہ ہوتا ہے جس کا لغوی معنی تو ظاہر ہو، لیکن اس کے بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر وہ معنی صادق نہیں آتا، مشتبہ ہوتا ہے، تو غور و فکر کیا جاتا ہے. غور و فکر کرنے کے بعد جن افراد پر وہ معنی صادق آئے تو اس کا بھی وہی حکم ہوگا جو خفی کا ہے، جو خفی سے ثابت ہو رہا ہے. اور جن افراد پر وہ معنی پورا صادق نہ ہے تو اس کا وہ حکم نہیں ہوگا. مثال کے طور پر قرآن نے حکم دیا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. چور اس کو کہتے ہیں جو مال محفوظ چرائے. اب جو بھی مال محفوظ چرائے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. لیکن چور کے دو افراد اور ہے جس کو جیب کترا کہتے ہیں اور دوسرا ہے کفن چور. اب جیب کترا جو ہے اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، اس لیے کہ جیب کترے میں بھی چوری والا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی مال محفوظ چراتا ہے اور مالک کی موجودگی میں چراتا ہے، تو لہٰذا اس میں چوری والا معنی زیادہ پایا جا رہا ہے، کیونکہ چور تو مال محفوظ چراتا ہے لیکن مالک کے عدم موجودگی میں چراتا ہے، اور جیب کترا جو ہے مال محفوظ چراتا ہے لیکن مالک کی موجودگی میں چراتا ہے، تو لہٰذا اس میں چوری والا معنی زیادہ ہے. جب اس میں چوری والا معنی زیادہ ہے تو اس کا ہاتھ بدرجہ اولا کاٹا جائے گا. لیکن جو کفن چور ہے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس لیے کہ کفن چور جو ہے وہ کفن چراتا ہے اور کفن مال محفوظ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مردہ ہے اور کھلا قبرستان ہے، کوئی چیز معنی موجود نہیں ہے، نہ کسی نے وہ کفن محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے کہ اس کو مال محفوظ کہے. کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے. جب رکاوٹ موجود نہیں ہے تو
کفن مال محفوظ نہیں ہے، تو لہٰذا جب کفن چرائے گا تو اس نے گویا مال محفوظ نہیں چرایا. جب مال محفوظ نہیں چرایا تو وہ چور کے زمرے میں نہیں آیا، چور کی تعریف اس پر صادق نہیں آئی. جب چور کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی تو لہٰذا اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. یہاں تک آپ عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں خفا اور ابہام کے لحاظ سے لفظ کی قسمیں. خفا اور ابہام کے اعتبار سے بھی لفظ کی 4 قسمیں ہیں جو ان چاروں کے مقابل ہے جو اوپر ذکر ہو چکی، یعنی نص، ظاہر، مفسر اور محکم. وہ 4 قسمیں یہ ہے: نمبر 1 خفی، نمبر 2 مشکل، نمبر 3 مجمل، نمبر 4 متشابہ. خفی وہ ہے جس کا لغوی معنی ظاہر ہو لیکن بعض صورتوں پر اس کو منطبق کرنے میں شبہ ہو، جیسے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. جو چور چوری کرے یا عورت چوری کرے تو ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا، دونوں کا، یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے، اللہ کی طرف سے سزا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 38. اس آیت میں سرقہ چوری کے معنی ظاہر اور واضح ہے، لیکن جب جیب کترے اور کفن چور کو بھی سارق کہا جائے گا، یعنی جیب کترے اور کفن چور کو بھی سارق کہا جائے گا یا نہیں، تو اس میں شبہ ہے. اس اعتبار سے سارق کی مراد مشکوک اور خفی ہے، یعنی جیب کترا اور کفن چور اس میں داخل ہے یا نہیں، اس اعتبار سے اس لفظ کی مراد خفی ہے. تو لہٰذا خفی کا حکم یہ ہے کہ اس میں غور اور تأمل کیا جائے اور اس کے نتیجے پر عمل کیا جائے. غور و فکر کرنے کے بعد جو نتیجہ ظاہر ہوگا اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. مثلا جیب کترے میں تو اب ہم نے غور و فکر کیا، غور و فکر کے بعد جب ہم نے دیکھا تو جیب کترے میں سرقے کی کیفیت شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے، اس لیے اس کی سزا بھی وہی ہوگی جو سارق کی ہے، یعنی چور کی ہے. کفن چور میں سرقے کی کیفیت خفی ہوتی ہے، یعنی چوری تو یہ بھی ہوتی ہے لیکن اس میں سرقہ چوری کی کیفیت جو ہے وہ خفی ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، کیونکہ کفن چور مال محفوظ نہیں لیتا، اس لیے اس پر سرقے کی سزا جاری نہیں ہوگی، یعنی اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. باقی میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا اور آپ کو سمجھا بھی دیا. نمبر 2 مشکل. مشکل وہ لفظ ہے جس کا معنی بذات خود واضح نہ ہو، یعنی وہ لفظ جس کا معنی واضح نہ ہو، سمجھ میں نہ آئے، اس کو مشکل کہتے ہیں. تو مشکل جو ہے وہ لفظ ہے جس کا معنی بذات خود واضح نہ ہو، یعنی اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ اس میں کچھ پوشیدگی ہوتی ہے. جیسے قرآن مجید میں سورہ انسان، حل تعالی الانسان میں رب العالمین نے فرمایا قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا. یہ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے. رب العالمین فرماتے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ. فرماتے ہیں کہ ان جنتیوں کے سامنے چاندی کے برتن اور پیالے گردش میں لائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے، یعنی یہ جنتی لوگ بیٹھے ہوں گے اور ان کے جو غلام ہیں، چھوٹے بچے ہوں گے جو موتیوں کی طرح ہوں گے. اور غلمان کانہم لؤلؤ مکنون، یہ سورہ طور میں یطوف علیہم غلمان لہم، چھوٹے بچے ہوں گے جو موتی کی یاقوت مرجان کی طرح ہوں گے، اور ان کے ہاتھوں میں جھلکتے ہوئے جام ہوں گے، شراب کے، شہد کے، دودھ کے، پانی کے، نسیم کے. تو یہ برتن ان کے ہاتھ میں ہوں گے اور یہ جنتیوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے. کوئی بچہ آ کر ان کے سامنے شراب پیش کرے گا، کوئی پانی پیش کرے گا، کوئی دودھ، کوئی شہد. تو یہ فرمایا کہ یطاف علیہم، ان پر گردش کیے جائیں گے، یعنی پیش کیے جائیں گے یہ جھلکتے ہوئے جام اور پیالے. اور کانت قواریرا، جو کہ شیشے کے ہوں گے. آگے فرمایا قواریر کیسے ہوں گے؟ قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا. یہ قواریر جو ہے یہ چاندی کے ہوں گے جن کو توازن کے ساتھ بھرا ہوگا، یعنی اس میں نہ اتنی زیادہ شراب ہوگی کہ نیچے گرے، نہ اتنی کم ہوگی، بلکہ توازن کے ساتھ اس کو بھرا ہوا ہوگا. اب یہاں پر اس لفظ میں فرمایا کہ قواریر من فضہ، چاندی کے قواریر ہوں گے. قواریر اس گلاس یا اس پیالے کو کہتے ہیں جو شیشے کا ہوتا ہے. اب قرآن نے کہا کہ قواریر من فضہ، چاندی کے قواریر ہوں گے، چاندی کے پیالے یا چاندی کے گلاس. تو قواریر تو شیشے اور اسی طرح شیشے کے گلاس یا شیشے کے پیالے کو قواریر کہتے ہیں عربی میں.
تو اب یہاں پر معنی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ قواریر من فضہ کا کیا مطلب ہے. قواریر تو شیشے کا ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ نہیں قواریر من فضہ چاندی کا ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو معنی واضح نہیں ہے. مشکل وہ لفظ ہوتا ہے جس کا معنی بذات خود واضح نہ ہو، سمجھ میں نہ آئے. تو اب اس کا معنی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ قواریر شیشے کا ہوتا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ چاندی کا ہو. تو مشکل کا حکم یہ ہے کہ پھر مشکل میں غور و فکر کیا جائے گا. غور و فکر کرنے کے بعد جب اس کی مراد ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی تو پھر جو مراد واضح ہوگی اس پر عمل کرنا ہمارے لیے واجب ہوگا. تو یہاں پر قواریر من فضہ میں ہم نے غور کیا. غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قواریر من فضہ جنت میں جو گلاس یا پیالے ہوں گے جن میں جنتیوں کو شراب اور پانی وغیرہ پلایا جائے گا وہ ہوں گے تو چاندی کے، لیکن اس کی شفافیت اور اس کی صفائی اتنی ہوگی جیسے شیشے کے گلاسوں میں ہوتی ہے، شیشے کے پیالوں میں ہوتی ہے کہ آر پار نظر آ جاتا ہے اور اس میں چمک ہوتی ہے، اندر جو پانی ہوتا ہے وہ بالکل صاف نظر آتا ہے. تو یہ خصوصیت چاندی میں نہیں ہے. چاندی اتنی صاف شفاف نہیں ہو سکتی، لیکن جنت کی جو چاندی ہوگی فرمایا کہ ہوگی تو وہ چاندی، لیکن شفافیت اس میں اتنی ہوگی کہ بالکل شیشے کی طرح اس میں اندر پانی، شراب اور دودھ شہد وغیرہ نظر آئے گا. تو چاندی ہوگی لیکن شفافیت میں وہ شیشے کی مانند ہوگی. تو یہ مطلب ہے قواریر من فضہ کہ یہاں قرآن کہتا ہے کہ وہ چاندی کے جو ہے قواریر ہوں گے، لیکن مطلب یہ ہے چاندی کا قواریر نہیں ہوتا، لیکن مطلب یہ ہے کہ پیالے اور جام چاندی کے ہوں گے، لیکن اس میں جو شفافیت ہوگی وہ بالکل قواریر کی طرح ہوگی، یعنی شیشے کے گلاس اور جام کی طرح اس میں شفافیت ہوگی. یہ مطلب ہے. تو غور و فکر سے یہ معنی سمجھ میں آیا. جب یہ معنی سمجھ میں آیا تو اب اس پر عمل کرنا واجب ہے. تو مشکل اس کو کہتے ہیں جس کا معنی بذات خود واضح نہ ہو، غور و فکر کے بعد اس کا معنی واضح ہوتا ہے، مراد واضح ہوتی ہے. تو غور و فکر کے بعد اس کی جو مراد ہمارے سامنے آئے گی اس پر عمل کرنا ہمارے لیے واجب ہوگا. اب آپ کتاب کو دیکھیں. فرماتے ہیں مشکل وہ لفظ ہے جس کا معنی بذات خود واضح نہ ہو، جیسے قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا، چاندی کے قواریر ہوں گے یعنی گلاس ہوں گے جن کو بھرنے والوں نے توازن سے بھرا ہوگا. سورہ انسان آیت نمبر 16. قارورہ شیشے کا ہوتا ہے نہ کہ چاندی کا. پھر غور و فکر سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ قارورہ جنت صفائی میں شیشے اور سفیدی میں چاندی کی طرح ہوگا. مشکل کا حکم یہ ہے کہ اس کے حق ہونے کے اعتقاد رکھنا اور اس کی مراد جاننے کے لیے غور و فکر کرنا واجب ہے. اگر غور و فکر کے بعد مراد واضح ہو جائے تو پھر اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے. نمبر 3 مجمل. مجمل وہ لفظ ہے جس میں اس درجہ ابہام ہو اور اس درجہ خفا ہو کہ اس کا معنی جب تک شارع خود بیان نہ کرے، اللہ تعالیٰ یا نبی علیہ السلام کی ذات خود اس لفظ کا معنی نہ بتائے تب تک انسان کو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، اس کی مراد سمجھ میں نہیں آتی. معنی تو اس کا ہوتا ہے، معنی تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن رب العالمین کی اس سے مراد کیا ہے، رب العالمین کیا کہنا چاہتے ہیں، تو وہ سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ رب العالمین خود بیان نہ کر دے یا نبی علیہ السلام خود اس کی تفسیر نہ کر دے، تب تک اس لفظ کی مراد ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ رب العالمین کا اس لفظ سے کیا مراد ہے. اس کی مثال جیسے قرآن مجید میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، سورہ مزمل آیت نمبر 20. آپ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. اب نماز کا لغوی معنی تو ہے دعا کرنا، زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے بڑھوتری اور پاک کرنا. تو پاکی کو قائم کرے اور دعا کو قائم کرے، یہ تو اس کا معنی ہے، لیکن اس کی مراد کیا ہے، نماز سے کیا مراد ہے، نماز کس کو کہتے ہیں. اب قرآن مجید میں کہیں بھی نماز بیان نہیں ہوا کہ نماز کسے کہتے ہیں. اب یہ مجمل ہے، جب تک کہ خود رب العالمین نہ بتائے یا نبی علیہ السلام نہ بتائے تو معلوم نہیں ہو سکتا کہ نماز سے رب العالمین کی کیا مراد ہے. پھر نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث کے ذریعے سے نماز کی تفسیر کی، اپنے اعمال سے تفسیر کی.
فرمایا کہ نماز سے مراد یہ ہے کہ صبح کی 2 رکھتے ہیں، اسی طرح ظہر کی 4 رکھتے ہیں، عصر کی 4 رکھتے ہیں، پھر وہ کیفیت بتائی، اعمال بتائے کہ اس طرح شروع کرنی ہے، اس میں یہ چیزیں واجب ہے، یہ فرض ہے، اتنی رکھتے ہیں، اس طرح پڑھنی ہے، تمام شرائط اور ارکان نبی علیہ السلام نے بتائے۔ اسی طرح تعداد بتائی، پھر سنتیں بتائیں، پھر نوافل بتائیں، تو بتایا کہ نماز سے رب العالمین کی یہ مراد ہے۔ اگر نبی علیہ السلام یہ نہ بتاتے تو کبھی بھی ہمیں نماز کا معنی اور مراد معلوم نہ ہوتی کہ رب العالمین کی مراد کیا ہے نماز سے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا معنی تو پاکی ہے، لیکن یہاں پر رب العالمین کی مراد کیا ہے پاکی سے؟ تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ جب مال نصاب کو پہنچ جائے، اور نصاب کتنا ہے وہ بھی نبی علیہ السلام نے بتایا، جب نصاب کو پہنچ جائے اس کے بعد پھر اس پر سال گزر جائے، جب سال گزر جائے تو اس میں 2.5% اللہ کے راستے میں دینا، یہ زکوٰۃ ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام نہ بتاتے تو کبھی ہمیں معلوم نہ ہوتا۔ اسی لیے ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں جو لوگ منکرین حدیث ہیں، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، لیکن وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن حدیث کو نہیں مانتے، تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ قرآن میں کہاں پر ہے نماز؟ وہ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو نماز کا معنی تو دعا ہے۔ یہ ارکان جو آپ کرتے ہیں، اعمال جو کرتے ہیں، 4 رکھتے، 2 رکھتے، 3 رکھتے مغرب کی، یہ جو آپ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے جو شرائط ہیں، ارکان ہیں، یہ کہاں پر ملے ہیں آپ کو؟ یہ قرآن میں کہیں دکھائے آپ کہ نماز اس کو کہتے ہیں؟ تو قرآن میں تو یہ موجود نہیں ہے، یہ تو حدیث میں موجود ہے۔ جب آپ حدیث کو مانتے نہیں ہیں تو پھر آپ نے یہ نماز کہاں سے ثابت کی؟ تو اس لیے پھر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، وہ ان کو کچھ نہ کچھ ماننا پڑتا ہے، اور بعض اوقات ان کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ تو یہ مجمل اس کو کہتے ہیں کہ جب تک شارع اس کی مراد واضح نہ کرے، یہ نہ بتائے کہ اس لفظ سے کیا مراد ہے، تب تک ہمیں معلوم نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی مثال قرآن مجید نے دی، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ جب شارع خود بیان کر دے کہ اس لفظ سے مراد یہ ہے، تو جب شارع مراد بیان کر دے تو اس کے بعد وہ لفظ مشکل سے جو ہے مفسر بن جاتا ہے۔ جب مفسر بن جاتا ہے تو اب اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے۔ اب نماز کا معنی دعا ہے، زکوٰۃ کا معنی پاکی ہے، اس کی کیا مراد ہے معلوم نہیں ہے، مجمل ہے، لیکن شارع نے، نبی علیہ السلام نے اس کی تفسیر کر دی۔ جب اس کی تفسیر کر دی اور ہمیں اس کی تفسیر معلوم ہو گئی، تو اب اس تفسیر کے مطابق ہمارے لیے اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہو گیا۔ اب اس نماز پر اور زکوٰۃ پر عمل کرنا ہمارے لیے واجب ہو گیا، کیونکہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ تو تفسیر واضح ہونے کے بعد پھر اس پر عمل کرنا، مشکل کا جو مراد ہے اس پر عمل کرنا تفسیر کے واضح ہونے کے بعد وہ واجب ہے، یعنی فرض ہے۔ یہاں تک آپ کتاب کو دیکھیں۔ فرماتے ہیں مجمل وہ ہے، یعنی وہ لفظ ہے جس میں اس درجہ ابہام ہو کہ خود شارع یا متکلم کی وضاحت کے بغیر وہ ابہام دور نہ ہو سکے، جیسے واقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، سورہ مزمل آیت نمبر 20۔ اقام الصلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کی کیفیت اور شرائط اور احکام اس آیت سے معلوم نہیں ہوتے، اس لیے یہ مجمل ہے۔ یعنی اس آیت میں کوئی حکم، کوئی کیفیت کہ کیسی ادا کرنی ہے، کیا ہے نماز سے کیا مراد ہے، کوئی کیفیت معلوم نہیں ہوتی اس آیت سے، اس لیے یہ آیت مجمل ہے۔ مجمل کی جب شارع یا متکلم کی طرف سے وضاحت کر دی جاتی ہے تو وہ مفسر بن جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اپنے اعمال کے ذریعے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کی تفسیر کر دی ہے، اس لیے اب یہ مجمل باقی نہیں رہے۔ مجمل کا حکم یہ ہے کہ اس کے حق ہونے کا اعتقاد رکھنا، اور جب تک شارع کی طرف سے اس کی وضاحت نہ ہو جائے اس کے بارے میں توقف، اور شارع کی طرف سے تفسیر اور وضاحت کے بعد اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ جب تک شارع کی طرف سے تفسیر نہ آئے یا متکلم کی طرف سے تفسیر نہ آئے، کہنے والے کی طرف سے، تب تک آپ نے صرف اتنا یقین رکھنا ہے کہ یہ بات جو ہے حق سچ ہے، باقی مجھے کیفیت معلوم نہیں۔ جب کیفیت معلوم ہو جائے پھر اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ تو اس کتاب میں آج کے سبق میں کچھ کاتب کی غلطیاں بھی موجود ہیں۔
جیسے یہ ہے کہ مجمل کی جب شارع یا متکلم کی طرح سے وضاحت کر دی جاتی ہے تو یہ طرح نہیں ہے بلکہ شارع یا متکلم کی طرف سے وضاحت کر دی جاتی ہے تو وہ مفسر بن جاتا ہے، تو اس کو ٹھیک کر لے۔ اسی طرح یہ جو والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ شروع میں جو ہے اس آیت میں سرقہ چوری کے معنی ظاہر ہے اور واضح ہے، تو یہ واضح نہیں ہے، یہ واضح ہے ہاں کے ساتھ، تو اس کو بھی ٹھیک کر لیں۔ چوری کے معنی ظاہر اور واضح ہے۔ چوتھی قسم متشابہ۔ متشابہ وہ لفظ ہے جس کی مراد یقینی طور پر ہمیں معلوم نہ ہو اور اس کی مراد کا جاننا بھی ممکن نہ ہو، یعنی اس لفظ کا معنی تو ہو لیکن اس سے رب العالمین کی مراد کیا ہے، نبی علیہ السلام کی مراد کیا ہے، وہ ہمیں معلوم نہ ہو، اس کی مراد معلوم نہ ہو۔ معنی معلوم ہے لیکن اس کی کیا مراد ہے وہ مراد معلوم نہیں ہے، اور وہ مراد معلوم ہو بھی نہیں سکتی، تو ایسے لفظ کو متشابہ کہتے ہیں۔ متشابہ کی دو قسمیں ہیں، بعض تو وہ ہے کہ جس کا معنی بھی معلوم نہیں ہے اور مراد بھی معلوم نہیں، اور بعض وہ ہے کہ جن کا معنی تو معلوم ہے لیکن اس کی مراد معلوم نہیں۔ تو پہلی قسم جس کا نہ معنی معلوم ہے نہ مراد معلوم ہے وہ حروف مقطعات ہے جو سورتوں کی شروع میں ہے، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم صاد قاف نون، یہ جو الفاظ ہے یہ ان کا نہ معنی معلوم ہے اور نہ اس سے مراد معلوم ہے کہ رب العالمین کی مراد اس سے کیا ہے، تو یہ مراد معلوم نہیں ہوتی، تو اس کو کہتے ہیں متشابہ، اور نہ کوئی ایسا ذریعہ ہے جس سے اس کی مراد ہمیں معلوم ہو سکتی ہے، تو اس کی مراد ہمیں کبھی بھی معلوم نہیں ہو سکتی، یعنی اس کی مراد کا معلوم ہونا ممکن ہی نہیں ہے، تو اس کو متشابہ کہتے ہیں۔ تو اب یہ لفظ جو ہے یہ متشابہ ہے۔ اسی طرح دوسری قسم جس کی مراد معنی تو معلوم ہو لیکن مراد معلوم نہ ہو، تو وہ یہ ہے جیسے کہ قرآن مجید میں ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی جب بیعت رضوان کی گئی، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے بیعت لی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لینے کی، جب جھوٹی خبر منظر عام پر آئی تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو اہل مکہ نے شہید کر دیا، تو نبی علیہ السلام نے بیعت رضوان لی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تو جب بیعت رضوان لی تو اس پر پھر رب العالمین نے فرمایا کہ صحابہ نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ دے دیے، اور جب ہاتھوں میں ہاتھ دیے اور بیعت کی تو رب العالمین فرماتے کہ ہمارا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا۔ اب اس آیت میں رب العالمین نے فرمایا کہ ہمارا ہاتھ یعنی اللہ کا ہاتھ، اب بات یہ ہے کہ رب العالمین تو جسم سے پاک ہے، تو رب العالمین کا تو ہاتھ نہیں ہے۔ اب ید اللہ اس لفظ کا معنی تو معلوم ہے ہمیں کہ ید اللہ یاد ہاتھ کو کہتے ہیں اور لفظ اللہ سے مراد اللہ کی ذات ہے، یعنی اللہ کا ہاتھ، یہ اس کا معنی ہے، لیکن مراد کیا ہے؟ اللہ کی ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی ہاتھ سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، تو کیا مراد ہے؟ تو مراد ہمیں معلوم نہیں، یعنی معنی تو معلوم ہو لفظ کا لیکن اس کی مراد معلوم نہ ہو، تو یہ متشابہ کی دوسری قسم ہے۔ تو یہاں پر اس آیت میں ہمیں معنی معلوم ہے لفظ کا لیکن اس سے اللہ کی کیا مراد ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح جو دیگر صفات رب العالمین کے لیے استعمال ہوئی ہے کہ کل قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے رب العالمین جہنم میں اپنا پاؤں رکھیں گے، اپنی پنڈلی رکھیں گے تو جہنم بھر جائے گی، اب پنڈلی سے کیا مراد ہے جو حدیث میں آیا ہے، کیونکہ رب العالمین تو جسم سے پاک ہے، منزہ ہے، تو مراد ہمیں معلوم نہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ سورہ مومنون میں کہ فَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ ہماری مدد سے کشتی تیار کرے۔ اب یہاں پر جو فرمایا کہ ہماری مدد سے، تو نوح علیہ السلام تو اکیلے کشتی تیار کر رہے تھے، تو مدد سے رب العالمین کی کیا مراد ہے معلوم نہیں۔ تو اسی طرح رب العالمین کے جتنے بھی صفات قرآن مجید میں مذکور ہوئے ہیں جہاں پر رب العالمین کے لیے ہاتھ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یا اس طرح کہ رب العالمین عرش پر مستوی ہو گئے یعنی عرش پر بیٹھ گئے،
تو بیٹھتا تو وہ شخص ہے، وہ ذات ہے جس کا جسم ہو. رب العالمین تو جسم سے پاک ہے، ہر جگہ موجود ہے، تو عرش پر کیسے بیٹھ گئے؟ تو یہ ساری باتیں ایسی ہے کہ رب العالمین کی وہ صفات ہے کہ جس کا معنی تو معلوم ہے لیکن مراد معلوم نہیں ہے. تو رب العالمین کی جتنی بھی صفات قرآن اور حدیث یا کہیں پر معلوم ہوئی ہے، اور وہ صفات ایسی ہے کہ ان کی کیفیت اور حقیقت کو ہم جان نہیں سکتے، تو وہ سارے کے سارے متشابہات کی اقسام میں سے ہے. تو یہ متشابہ کی دو قسمیں ہیں. اب متشابہ کا حکم کیا ہے؟ متشابہ کا حکم یہ ہے کہ اس پر صرف اتنا یقین رکھنا کہ اس سے رب العالمین کی جو مراد ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ہم اس کو حق اور سچ جانتے ہیں. رب العالمین کی جو بھی اس سے مراد ہو، ہم اس مراد پر یقین رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، اس کو حق اور سچ جانتے ہیں، اگرچہ ہمیں وہ مراد معلوم نہیں. میرے رب کی آیت ہے، میرے رب کا قرآن ہے، میرے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، تو لہٰذا انہوں نے جو بھی اس میں ذکر کیا ہر چیز پر میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، اگرچہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو میں جانتا نہیں. اسی طرح حروف مقطعات جو ہے وہ بھی ہمیں معنی بھی معلوم نہیں ہے، مراد بھی معلوم نہیں ہے، تو اس پر یہ ہے عقیدہ یہ رکھنا کہ اس سے رب العالمین کی جو مراد ہے اس حروف مقطعات سے، میرا اس پر یقین ہے اور میں اس کو حق اور سچ جانتا ہوں، باقی اس کی مراد مجھے معلوم نہیں ہے. تو یہ متشابہ کا حکم ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو بڑی کتابوں میں موجود ہے کہ متشابہ کو نازل کرنے کا کیا فائدہ؟ جب اس کی مراد ہی معلوم نہیں ہے تو اس کو نازل کرنے کا کیا فائدہ؟ تو یہ تیسرے پارے میں رب العالمین نے خود فرمایا کہ ہن ام الکتاب و اخر متشابہات. قرآن مجید میں دو قسم کی آیات ہے، ایک ان میں اصل ہے جن کا معنی بھی معلوم ہے، مراد بھی معلوم ہے، و اخر متشابہات دوسرے قسم کی آیات اور الفاظ وہ ہے کہ جو متشابہات میں سے یعنی جن کا معنی معلوم نہیں، اور بعض اوقات معنی معلوم ہے لیکن مراد معلوم نہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. فرماتے ہیں جن لوگوں کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے تو وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ثم استوى علی العرش سے بعض لوگ اللہ کے لیے جسم ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں رب العالمین عرش پر ہے، ہر جگہ موجود نہیں. تو اس طرح رب العالمین نے فرمایا کہ بعض لوگ اس کے پیچھے پڑ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور فتنہ بپا کرتے ہیں. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. اور راسخین فی العلم کہتے ہیں وما یعلم تأویلہ الا اللہ. جو لوگ علم میں پختہ ہے اور ان کو قرآن حدیث کے علوم کی مہارت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی تعویل اور اس کی تفسیر تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اس سے رب العالمین کی جو بھی مراد ہے ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به، فرماتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اللہ کے سوا اس کے معنی کو، اس کی مراد کو کوئی نہیں جانتا. اور راسخین فی العلم کہتے ہیں یعنی رب العالمین خود فرماتے ہیں کہ متشابہ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور راسخین فی العلم متشابہات کے بارے میں کہتے ہیں کہ آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو متشابہات کو نازل کرنے کا رب العالمین بہت ساری حکمتیں ہیں. ایک حکمت رب العالمین نے خود ارشاد فرمائی کہ بعض اوقات ہر شخص کو یہ جستجو ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کا علم اس کے پاس آ جائے، لیکن رب العالمین متشابہات کے پاس آ کر اس کو کہتے ہیں یہاں پر رک جاؤ، اس کے علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنا، اس کے پیچھے نہیں پڑنا، وگرنہ فتنہ بپا ہو جائے گا. تو وہ شخص وہاں پر رک جاتا ہے. یہ بھی ایک امتحان ہے. تو بعض لوگوں کا رب العالمین امتحان ایسے لیتے ہیں جن کو علم کی جستجو ہوتی ہے، تو ان کو یہ بھی جستجو ہوتی ہے کہ متشابہات کا بھی مجھے علم حاصل ہو جائے، لیکن یہاں پر آتے ہوئے وہ صرف رب العالمین کے حکم کے سامنے جھک کر رک جاتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر رب العالمین نے منع کیا، اس کے پیچھے نہیں پڑنا، تو یہاں پر رک جاتے ہیں. یہ بھی ایک امتحان ہے. تو بعض لوگوں کو لوگ ایسے آزماتے ہیں. بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو علم حاصل کرنے کی کوئی جستجو نہیں ہوتی، شوق نہیں ہوتا، تو ان کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم علم حاصل کرو. ان کا یہ امتحان ہے. اور جو لوگ علم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، تو ان کے لیے رب العالمین نے یہ امتحان رکھا یہاں پر کہ آپ رک جائیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں. حروف مقطعات میں نبی علیہ السلام نے اس کی، اور اسی طرح بہت سے علماء نے اس کے بہت سارے فوائد بتائے ہیں اور بہت سارے وظائف ہیں جو اس پر محمول ہے.
اسی طرح ایک سوال کا جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن مجید کا معنی نہیں آتا تو صرف حفظ کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تو ان لوگوں کو پہلے قرآن مجید کا پہلا لفظ یہ پیغام دیتا ہے کہ الف لام میم۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بغیر قرآن کے معنی کا اس کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پہلے وہ یہ معنی بتا دے الف لام میم کا۔ جب الف لام میم کا معنی معلوم نہیں ہے اور آپ پڑھتے ہو اور اس کا فائدہ ہے، اور نبی علیہ السلام نے حدیث میں بتایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے 3 حروف ہے اور ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے مثال بھی الف لام میم کی دی تاکہ لوگوں کو اور دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ بے شک آپ کو معنی نہ آتا ہو لیکن تب بھی قرآن مجید پڑھنے کا فائدہ ہے۔ تو ان لوگوں کو منہ اس طرح بند کر دیے قرآن مجید نے کہ زبانیں بند کر دی کہ الف لام میم کا معنی تو کسی کو معلوم نہیں، لیکن پھر بھی حدیث کہتی ہے کہ اس کے پڑھنے کا بھی فائدہ ہے اور اس پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ان لوگوں کے سوال کا جواب ہو گیا جو کہتے ہیں کہ بغیر ترجمے کے بغیر معنی کے قرآن مجید پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو قرآن مجید کا پہلا لفظ ان کو بتا دیتا ہے کہ نہیں، کہ بغیر معنی کے بھی اس کو پڑھنے کا فائدہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ رب العالمین نے خود امام احمد بن حنبل کو خواب میں بتایا، یا احمد بن حنبل میرے کلام کو پڑھو، میرا قرب حاصل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا یا اللہ سمجھ کر پڑھوں یا بغیر سمجھے، تو آپ نے کہا کہ سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو، یہ میرا کلام ہے، جس طرح پڑھو گے میرا قرب حاصل ہوگا۔ رب العالمین ہمیں قرآن پاک کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے۔ اب یہاں پر آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں یہ بحث بڑی کتابوں میں آ جائے گی کہ حروف متشابہات کو نازل کرنے کا کیا فائدہ ہے، تو وہاں پر مختلف جوابات بھی مذکور ہے۔ بہرحال میں نے تمام سوالوں کے جوابات آپ کو مختصر طور پر بتا دیے، اس سے زائد وہاں پر بھی کچھ موجود نہیں ہے، آپ کو نہیں ملے گا۔ کتاب کو دیکھے، فرماتے متشابہ وہ لفظ ہے جس کی مراد یقینی طور پر معلوم نہ ہو اور اب اس کا جاننا ممکن بھی نہ ہو۔ متشابہات 2 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 صورتوں کے شروع میں آنے والے حروف مقطعات، یعنی یہ وہ ہے جس کا معنی اور مراد دونوں معلوم نہ ہو۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی صفات جو کتاب و سنت میں بیان ہوئی ہے اور ان کی ظاہری کیفیت مراد نہیں ہو سکتی، یعنی اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہو سکتا۔ جو نبی رب العالمین کے لیے جو صفات بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں، ان کا ظاہری معنی مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ظاہری معنی مراد لیں گے تو اس سے رب العالمین کے لیے جسم ثابت ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ معنی مراد نہیں ہو سکتا۔ تو جب معنی مراد نہیں ہو سکتا ظاہری معنی، تو پھر کیا مراد ہے؟ تو مراد معلوم نہیں ہے، تو اس لیے وہ متشابہات ہیں۔ جیسے سورہ فتح میں آیت نمبر 10 میں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ ظاہری معنی تو مراد ہو نہیں سکتا، اگر ظاہری معنی مراد لے تو پھر اللہ کے لیے ہاتھ ثابت ہوتا ہے، جسم ثابت ہوتا ہے، اللہ تو جسم سے پاک ہے، تو پھر کیا معنی ہے، کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ ہمیں مراد معلوم نہیں، اس لیے متشابہ ہیں۔ باقی ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کی جو بھی مراد ہے ہم اس کو دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ مومنون آیت نمبر 27 میں فرمایا فَوَحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم نے وحی کی ان کی طرف، یعنی نوح علیہ السلام کی طرف، أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، آپ کشتی بنائیں، بِأَعْيُنِنَا، ہماری مدد سے۔ ہماری مدد سے کیا مراد ہے؟ وہ تو اکیلے کشتی بنا رہے تھے، تو مراد معلوم نہیں ہے لفظ کی، معنی معلوم ہے مراد معلوم نہیں ہے، تو مراد معلوم نہیں ہے تو یہ بھی متشابہات میں سے۔ اب متشابہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے حق ہونے کا ایمان رکھا جائے اور اس کی کیفیت اور حقیقی مراد کو علم الہی کے حوالے کر دیا جائے، یعنی اس کی مراد اور اس سے کیا مراد ہے رب العالمین کی، وہ ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کیا مراد ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا اس پر عقیدہ رکھنا، اس پر ایمان رکھنا، اس کو حق سچ ماننا، ہمارا کام یہ۔ متشابہ میں بھی جتنے متشابہات اس میں ہمارا یہی ہوگا کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ حق اور سچ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، باقی اس کی کیا مراد ہے وہ اللہ جانے، اللہ کے حوالے ہم نہیں جانتے۔ مثلا یہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، ہمیں یہ یقین رکھنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق جس سے وہی واقف ہے، یعنی یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ہے، ہاتھ وغیرہ، لیکن کیسے ہے؟ وہ تو جسم سے پاک ہے، تو کیسے ہے؟ تو جیسے اللہ کی شان ہے، اور اللہ اپنی شان کو خود ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، مخلوق کیا جانے خالق کی شان کو، تو اللہ تعالیٰ خود ہی جانتے ہیں کہ اس کے شان کے مطابق جس طرح اس کے مناسب ہے اسی طرح ہم اس کے لیے یہ مانتے ہیں جو اللہ نے بیان کیا۔ باقی ہمیں حقیقتاً اور صحیح طور پر اس کی مراد معلوم نہیں ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کو معلوم ہے، جیسے اللہ کے شان کے مطابق ہے ہم اسی طرح اللہ کے لیے مانتے ہیں، باقی ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم صرف عقیدہ اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا حق سچ ہے، باقی اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کو معلوم ہے۔ یہ متشابہ کا حکم ہے۔ تمرین
نمبر 1 خفی کی تعریف کرے اور کم سے کم ایک مثال دے۔ نمبر 2 مشکل کی تعریف کرے اور کم سے کم 2 مثالیں دیں۔ نمبر 3 خفی اور مشکل میں کیا فرق ہے۔ نمبر 4 مجمل کی تعریف کرے اور کم سے کم قرآن سے 3 مثالیں دیں۔ نمبر 5 مجمل کی وضاحت کون کر سکتا ہے۔ نمبر 6 مجمل کا ابہام دور ہو جائے تو کیا کہلاتا ہے۔ نمبر 7 مجمل کا کیا حکم ہے۔ نمبر 8 متشابہ کی تعریف کرے اور قرآن اور حدیث سے 2 مثالیں دے۔ مجمل اور متشابہ میں کیا فرق ہے۔ نمبر 10 متشابہ کا کیا حکم ہے۔ اس کو آپ نے حل کرنا ہے۔ یہ بہت آسان تمرینات ہے جتنی بھی ہے، یعنی وہی باتیں پوچھی جاتی ہے جو پیچھے سبق میں گزر چکی ہوتی ہے۔ رب العالمین عمل کی